دیکھیں میں تو یہ ہر چیز کو اس کے حساب سے لیتا ہوں. یہ ایک پروفیشنل معاملہ تھا, میں نے تو اس کو پروفیشنلی ڈیل کیا ہے. آپ مکس اپ کر رہے ہیں سیاست کو اور جو ہے پروفیشن کو, پیشے کو, وکالت کو. تو میں مکس اپ نہیں ہوتا. مجھے آج یہ کبھی امید اور یقین تھا کہ یہ جو ہے صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. یہ یقیناً اس کو جو ہے عدالت عالیہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں بالکل بھیجے گی اس لیے کہ ان کی جو داہنی آنکھ ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے, اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آرٹیکل 9 کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق میں ہے, انسان کا زندگی کے تمام جو ہے وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, تو پھر زندگی صحت کے بنا جو ہے ادھوری ہوتی ہے. تو اس لیے زندگی بطور بنیادی حقوق کے اس کا تحفظ کرنا آئین میں جو ہے عدلیہ نے اس کا حلف اٹھایا ہوتا ہے, اور اس میں بڑا واضح ہے کہ زندگی پریسیڈنس لیتی ہے ہر چیز پر. تو سزا یافتہ ہونا یا جیل میں ہونے سے ان کے بنیادی حقوق کسی کے ختم نہیں ہوتے ہیں. یہی چیزیں میں نے نظائر بھی پیش کیے. عدالت عالیہ خود اسلام آباد کی ڈویژن بینچ کے محترم نواز شریف صاحب کے مقدمے میں اس میں بڑا ہنسی پڑی کہ 50 روپے کا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ یہ اتنے ہفتے کے اندر یہ جو واپس آ جائیں گے, اور وہ بالکل واپس نہیں آئے تھے. اور کس کے لیے انڈر ٹیکنگ دی تھی؟ محترم نواز شریف صاحب کے لیے. اور محترم نواز شریف صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں سزا یافتہ مجرم تھے اس وقت, اور ان کی حد تک اگر یہ قانون کو جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن تشریح ایسی کی جا سکتی ہے تو پھر کیوں نہیں ایک دوسرا سابقہ وزیر اعظم کے لیے دوہرا معیار نہیں ہو سکتی. تو مجھے یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ ہماری یہ پذیرائی ہوگی. اور عمران خان صاحب, لیکن جج صاحبان نے انہوں نے یہ کیا کہ ساری رپورٹ سابقہ مسترد کر دی. سابقہ مسترد کر کے انہوں نے چیف کمشنر جو اسلام آباد ہے اسے کہا کہ نیا بورڈ تشکیل دیا جائے, اور نئے بورڈ میں انہوں نے ایک پیمز کا رکھ دیا, ایک الشفا کا رکھ دیا. ہمارا کیس یہ تھا کہ ہمارا معالج جو عاصم یوسف ہے یا کامران جو فیصل ہے, ان کو ایسوسیٹ کیا جائے کیونکہ ان کے پاس ہماری جو پوری ریکارڈ موجود ہے. اور پھر دیکھیے گا بات صرف یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب ریٹینا ان کی داہنی آنکھ میں ایک خون کا لوتھڑا جو ہے کلاٹنگ ہو گئی جس وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی, اس کا سورس ڈھونڈنا بڑا ضروری تھا. کیونکہ وہ کیا وہ دماغ سے لوتھڑا خون کا آیا ہے, کیا وہ دل سے جو ہے وہ ادھر آنکھ کے اس میں جو ہے سٹک اپ ہوا ہے, یا کسی اور وین سے جو ہے وہ آیا ہے. جب تک آپ اس کا سارا تشخیص نہیں کرتے وہ مرض کی پورا علاج نہیں ہو سکتا ہے, وہ کسی وقت ری اکر کر سکتا ہے. تو اس لیے ایک کمپریہنسو ان کا جو ہے فزیکل ٹیسٹ ہونا ضروری تھا جو جیل میں نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس لیے ہمارا یہ تھا کہ جب تک آپ صرف ریٹینا اسپیشلسٹ کے علاوہ آپ جنرل فزیشین جو ہمارے موجود ہیں ان کو بھی ساتھ ایسوسیٹ کیجئے گا, کارڈیولوجسٹ جو دل کا ہے اس کو بھی ایسوسیٹ کیجئے گا, اور جو باقی امراض جو ہیں ان کے بھی ایسوسیٹ اگر کریں گے, بورڈ بنائیں گے, تو اس سے مؤثر طریقے سے عمران خان صاحب کی تشخیص بھی ہوگی, اور جب تشخیص ہوگی تو پھر علاج بھی صحیح ہوگا. تو یہ ہم نے نظائر بھی پیش کیے, اور مجھے یہ امید تھی کہ یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. باہر گئے انہوں نے ایک چھوٹی سی جو ہے کہا کہ یہ حلیمہ بی بی نے کہا کہ یہ جو اپنا قریشی صاحب تھے یہ ان کے شاید معالج نے کہیں ان کو ریکمینڈ کیا تھا, اگرچہ وہ آرتھومالوجسٹ جو ہے وہ بالکل چوٹی کے ہیں, مگر اس وقت وہ حکومت کے اثرات کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ تو گن پوائنٹ پر اب جو ہے ہم سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسی اس لیے مجھے امید ہے کہ ابھی بھی وہ جو ہے اگر عاصم یوسف کو ایسوسیٹ کریں گے تو یہ بورڈ جو ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ
یہ تعین کرے کہ کیا عمران خان کو اسپتال داخل ہو. ہمارا تو تھا کہ الشفا انٹرنیشنل میں کیا جائے جہاں کہ آرتھومالوجسٹ بھی ہیں, جہاں جنرل ہاسپٹل دوسرے بھی ہیں, اور جہاں ہر قسم کے ٹیسٹ بھی میسر ہیں, اور جہاں ان کا بہتر علاج ہو سکتا ہے. تو مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بورڈ جو ہے باہر کے کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کرے گا. عمران خان کی زندگی, ان کی صحت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سارے پاکستان کے لیے بہت ہی دل کے قریب ہوتی ہے.